امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر بہت برا وقت آنے کی دھمکی دے دی۔ باور کرایا کہ تہران جلد ڈیل کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ بہت برا وقت شروع ہو جائے گا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے سے ٹیلی فونک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے۔ واضح کیا کہ مذاکرات کے قابل قبول نتائج حاصل نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ایران جلد معاہدہ کر لے ورنہ اس پر بہت برا وقت آئے گا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے فرانسیسی نشریاتی ادارے سے ٹیلی فونک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتا ہے، ساتھ ہی امن معاہدہ جلد ہونے پر بے یقینی کا اظہار بھی کر دیا۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے ایران معاہدے پر دستخط کرے گا یا نہیں، لیکن وہ جلد از جلد معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ معاہدہ جلد نہ ہوا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے مطابق وہ مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں۔ انٹرویو کے بعد ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایران کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز پیغام بھی جاری کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری تصویر میں صدر ٹرمپ کو بحری جہاز میں دکھایا گیا۔ پیغام میں لکھا گیا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ امریکی صدر کی معنی خیز پوسٹ کو ان کے اگلے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کے قابل قبول نتائج حاصل نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ عباس عراقچی نے ایران کا موقف دہراتے ہوئے واضح کیا کہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران پر 2 بار حملہ کیا، جس کے باعث یقین نہیں کہ امریکہ سفارتی حل کے لیے واقعی سنجیدہ ہے۔ مذاکرات کا نیا پیغام موصول ہونے کے باوجود امریکہ کے اصل ارادوں پر شدید بداعتمادی ہے۔ ادھر ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اعلان کیا کہ تہران نے آبنائے ہرمز میں مخصوص راستے کے ذریعے ٹریفک مینجمنٹ کا میکانزم تیار کر لیا، جس کے تحت خصوصی خدمات کے عوض فیس وصول کی جائے گی۔ صرف ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز اور فریق اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔